وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، مراد نفخہ ثانی ہے، دوسرا سور جو پھونکا جائے گا وہ مراد ہے. فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو ڈر جائیں گے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. الا مگر من شاء اللہ، جس کو چاہے اللہ. ہر کوئی ڈرا ہوا ہوگا اس دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد، کیونکہ اس کے بعد ہی سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھنا شروع ہوں گے. کیونکہ جو پہلا سور پھونکا جائے گا اس میں تو ہر چیز کو فنا کیا جائے گا. پہلے سور کے پھونکنے پر قیامت آئے گی. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. لیکن اس گھبراہٹ سے کچھ لوگ محفوظ ہوں گے. بعض مفسرین کے مطابق یہ بڑے بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل علیہم السلام. الا من شاء اللہ میں یہ بڑے بڑے فرشتے آتے ہیں. کچھ مفسرین نے ایمان والوں کو بھی اس سے مراد لیا ہے کہ جو بھی ایمان والا ہوگا وہ کل قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوگا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. اس کے علاوہ شہداء کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی کل قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. وَكُلٌّ، اور سب کے سب، اتوہ، آئیں گے اس کے پاس، داخرین، ذلیل ہو کر. اللہ کی ہر مخلوق اس کے پاس عاجز ہو کر آئے گی. یہ جو لفظ ہے داخرین، اس میں 3 معنی ہے: عاجزی، ذلت، حقارت. عاجز ہو کر، چھوٹے بن کر، اور خود کو حقیر سمجھتے ہوئے سب اللہ کے آگے حاضر ہوں گے. دخر کا معنی عقل اور ہوش کے کم ہونے کی وجہ سے عاجز ہونا. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب آئیں گے اس کے پاس ذلیل ہو کر. وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا، تم سمجھتے ہو ان کو، جامدتاً، جامد، جمے ہوئے، وہی، حالانکہ وہ، تمر، چلتے ہیں، مر السحاب، چلنا بادلوں کا. ابھی تو یہ پہاڑ کیسے نظر آ رہے ہیں؟ جامد، بہت بڑی مضبوط مخلوق اللہ کی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. لیکن کل قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا، یہ ایسے چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں. آپ دیکھیں بادلوں کا چلنا اکثر معلوم بھی نہیں ہوتا. آپ کبھی بادلوں کی طرف دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ بادل چل رہا ہے. اس کی موومنٹ اتنی خفیف ہوتی ہے، حالانکہ اتنی بھاری بھرکم مخلوق ہے اللہ کی. بادل بھی اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے، لیکن اتنی بھاری مخلوق بھی اللہ چلاتا ہے، لیکن اس کی موومنٹ، اس کی حرکت، چلنا محسوس نہیں ہوتا. کل یہ مضبوط پہاڑ بھی بادلوں کی طرح چلیں گے. تو سور پھونکے جانے کے بعد بظاہر ایسا لگے گا کہ پہاڑ اپنی جگہ جامد ہیں، لیکن وہ بادلوں کی سی تیزی کے ساتھ چل رہے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کی جگہوں سے ہٹا دے گا، تبھی تو زمین کا بیلنس ختم ہو جائے گا. لیکن جب تک قیامت نہیں آتی تب تک کائنات کی ہر چیز بالکل پرفیکشن پر کام کر رہی ہے. سورج، چاند، پہاڑ، آپ دیکھیں تو دریا، سمندر، بہت زبردست طریقے سے پرفیکشن پر کائنات چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صنع اللہ، کاریگری ہے اللہ کی، الذی، وہ ذات، اتقن کل شیء، جس نے مضبوط بنایا ہر چیز کو. ہر چیز کائنات کی اتنی پرفیکشن پر کام اس لیے کر رہی ہے کہ اللہ نے اس کو بہت پرفیکٹ بنایا ہے.
بہت مضبوط بنایا ہے. اتقن کا جو لفظ ہے تا قاف نون سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو فنی مہارت کے ساتھ مضبوط بنانا، جو لمبی مدت تک کام کرنے پر بھی خراب نہ ہو. مثلا آپ دیکھیں سورج ہے، چاند ہے، یہ ستارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے. اللہ تعالیٰ نے جس دن سے اس کو پیدا کیا ہے اور جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، وہ نہایت عمدگی کے ساتھ اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں. نہ کبھی ان کی چال میں فرق آتا ہے، نہ لمحہ بھر تاخیر کرتی ہے کوئی قدرت کی چیز، نہ خراب ہوتی ہے، نہ اپنا کام چھوڑتی ہے. یہ تمام چیزیں قیامت تک برقرار رہیں گی. کیوں؟ کیونکہ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو بڑا مضبوط بنایا ہے. ان میں خلل پیدا ہوگا کب؟ جب قیامت آئے گی. ان میں بگاڑ آئے گا، ان میں خلل پیدا ہوگا، یہ چیزیں بھی ختم اور فنا ہو جائیں گی جب قیامت آئے گی. انہو بے شک وہ خبیرون خبر رکھنے والا ہے، بما تفعلون ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں. کبھی ہم اپنے آپ کو بھی یہ بات سنوائیں کہ ہم بھی جو کرتے ہیں اللہ اس کو جانتے ہیں. اگر نیکی کر رہے ہیں تو یہ احساس آپ کو بہت خوش کرے گا کہ جس رب کے لیے آپ نے یہ نیکی کی ہے اللہ اس کو جانتا ہے اور وہ اس کا آپ کو اجر بھی ضرور عطا کرے گا. اور اگر گناہ کر کر اس بات کو یاد کریں تو ڈرنے والی بات ہے کہ اللہ اس گناہ کو بھی جانتا ہے اور وہ سزا دینے پر قادر ہے. من جاء جو کوئی لایا بالحسنت نیکی کو، نیکی سے مراد ایمان اور عمل صالح ہے، فلہ تو اس کے لیے خیر منہا بہتر ہے اس سے. جو شخص نیکی لے کر آئے گا یعنی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے. کیا بہتر بدلہ ملے گا؟ جنت ملے گی. وہم اور وہ من فزعن گھبراہٹ سے، یومئذ اس دن کی، آمنون امن میں ہوں گے. کل قیامت کے دن ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہ امن میں ہوں گے. کل قیامت کا دن تو ایسے لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہوگا. کیوں خوشی کا دن ہوگا؟ اللہ کی رضا ملے گی، جنت ملے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کو ان کے اچھے اعمال کی جزا ان کی توقع سے بڑھ کر ملے گی. تو وہ دن ان کے لیے خوشی کا دن ہوگا کہ ان کو وہ چیز جو وہ سوچ رہے ہوں گے اس سے کئی گنا بڑھ کر ملے گی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک کھجور صدقہ کی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خالص ہو کر، کل قیامت کے دن وہ اس کو احد پہاڑ جتنا پائے گا. امیزنگ ہوگا، حیران کن ہوگا. اور آپ منتھ آف رمضان میں دیکھیں، رمضان کے مہینے میں ایک کھجور صدقہ کرنا کتنا آسان ہے. آپ ایسے ہی کسی سے شیئر کر لیتے اور اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو کر کر لیا تو کل قیامت کے دن احد پہاڑ جتنا پائیں گے اس کو. تو بڑا خوشی کا دن ہوگا. ایسے ایمان والے لوگوں کے لیے قیامت کا دن جو ہے تو بہت گھبراہٹ کا دن، دہشت والا دن، بھاری دن، لیکن ایمان والوں کے لیے نہیں. کتنی بڑی کامیابی ہوگی یہ. ومن جاء اور جو کوئی لایا بالسیئۃ برائی کو، برائی سے مراد یہاں پر کفر، شرک، معاصی. معاصی کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو. جو کوئی لایا گناہ، جو کوئی لایا کفر، شرک، بدعت، نافرمانی، فکبت تو اوندھے ڈالے جائیں گے وجوہہم ان کے چہرے فی النار آگ میں. ان کو اوندھا منہ جہنم میں گرایا جائے گا.
حل تجزون، نہیں تم جزا دیے جا رہے، الا مگر ما کنتم تعملون، جو تھے تم عمل کرتے. جو بھی برے عمل لائے گا تو اس کو اوندھا منہ جہنم میں گرایا جائے گا. اس بارے میں حدیث بھی آتی ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز کافر کو منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ذات جس نے اسے دنیا میں دونوں پاؤں پر چلایا، کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتی کہ قیامت کے روز اسے منہ کے بل چلائے؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کیونکہ قیامت کا دن کافر چلے گا بھی منہ کے بل ہی، اور کتنا مشکل ہے اس طرح سے اس پوزیشن میں رہنا، تکلیف دہ حالت، اور گرایا بھی اس کو جہنم میں اسی حالت میں جائے گا. پہلے سر کو گرایا جائے گا زمین میں. کیوں؟ کیونکہ ساری نافرمانیاں اس کی اس دماغ میں ہی چل رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ یہ جو اس آیت کے آخر میں فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں کسی اور چیز کی جزا نہیں دی جا رہی، تمہیں تمہارے اعمال کی ہی جزا دی جا رہی. جو کچھ بھی تم بھگت رہے ہو یہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ تو کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. انما بے شک امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد یہ کہ میں عبادت کروں، رب ہذہ البلدہ رب کی اس شہر کے. البلدتی سے مراد یہاں پر مکہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آگے اس چیز کو واضح کیا جا رہا ہے، الذی حرمہا وہ ذات جس نے حرام ٹھہرایا اس شہر کو، یعنی حرمت والا شہر بنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس رب کی جو اس حرمت والے شہر کا رب ہے. وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے کُلُّ شَيْءٍ ہر چیز، سب چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی خالق مالک وہی ہے. وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے. یہ جو حرمت والا شہر ہے، اللہ تعالیٰ نے حرم کو، مکہ کو حرمت والا جو بنایا، اس بارے میں حدیث آتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہجرت نہیں رہی، البتہ جہاد اور نیت باقی ہیں، اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو نکل کھڑے ہوا کرو. یہ وہ شہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان اور زمین پیدا فرمائے اس دن سے اسے حرمت عطا فرما دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ حرمت قیامت تک کے لیے قائم رہے گی. مجھ سے پہلے اس شہر میں لڑنا کسی کے لیے حلال نہیں تھا. فتح مکہ کیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مجھ سے پہلے اس شہر میں لڑنا کسی کے لیے حلال نہیں تھا، اور میرے لیے بھی محض دن کی ایک گھڑی کے لیے یہاں لڑنا حلال ہوا تھا. اب پھر دوبارہ اس کی حرمت قیامت تک قائم ہو گئی ہے. اس کا کانٹا نہ توڑا جائے، اس کا شکار نہ ہانکا جائے، اس کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، سوائے اس کے جو بعد ازاں اس کا اعلان کرے. نیز اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس خر گھاس کی اجازت دے دیجئے، وہ لوہاروں اور گھروں کے کام آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خر کے علاوہ یعنی یہاں کی گھاس نہ کاٹی جائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ جگہ حرم حرمت والی جگہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ملتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے سب سے زیادہ بغض رکھتا ہے. ایک تو وہ جو حرم میں بے دینی پھیلائے، دوسرا جو اسلام میں جاہلیت کی رسم کا متلاشی ہو، یعنی جاہلیت کی رسموں کو ڈھونڈتا پھرتا ہو، تیسرا جو کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کا طلبگار ہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آپ دیکھیں تو پہلی چیز میں یہ بتائی گئی ہے، ایک
وہ جو حرم میں بے دینی پھیلائے، کیونکہ حرمت والی جگہ ہے، اس کی تعظیم بہت ضروری ہے۔ ایسے حرمت والے شہر کے رب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں رب کی اس شہر کے، وہ ذات جس نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے، اور اسی کے لیے ہے ہر چیز، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے۔ وَأَنْ، اور یہ کہ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، پڑھ سناؤں قرآن کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں، کیونکہ اسی سے ہی تبدیلی آتی ہے، اسی سے ہی لوگ اللہ سے جڑتے ہیں۔ فَمَنِ اهْتَدَى، تو جو ہدایت پائے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، يَهْتَدِي، ہدایت پائے گا، لِنَفْسِهِ، اپنی نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بھٹکا، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، إِنَّمَا، بے شک، انا، میں، من المنذرین، ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ اگر کوئی ہدایت پائے گا تو اس کی ہدایت کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو بھٹکتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ڈرانے والے ہیں، آپ کا کام قرآن کو بیان کرنا تھا، لوگوں کے عمل کے اوپر آپ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو بھی قرآن پڑھنا ہوگا اور پڑھانا ہوگا، کیونکہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اس قرآن سے کوئی فائدہ اٹھا لیتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو یہ سوچ کر کہ کتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، کتنے لوگ نہیں اٹھائیں گے، کبھی پیچھے نہ رہیں کہ ہم تو بات کرتے ہیں، ہم تو قرآن بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں لوگوں کو، لیکن لوگ سنتے نہیں یا عمل میں تبدیلی نہیں لاتے، تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچانا۔ ہمارا کام امتی ہونے کے ناطے صرف پہنچانا ہے، باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوگی وہ ضرور ہدایت پائے گا، اور وہ ہدایت کا پانا اسی کو ہی فائدہ دے گا، اور جس میں نہیں ہے سو وہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس دین کی خدمت کے کام پر بھی اللہ ہی کی تعریف کرنی ہے۔ اگر اللہ ہم سے اس دین کی کوئی خدمت لے رہا ہے تو شکر اللہ ہی کا ادا کریں، کیونکہ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سیریکم، ان قریب وہ دکھائے گا تم کو، آیاتی ہی، اپنی نشانیاں، فتعرفونہا، تو تم پہچان لوگے ان کو، یعنی ہر دور میں قرآن کی سچائی ثابت ہوگی۔ اللہ ایسے اسباب ضرور پیدا کرے گا کہ جس سے قرآن کی سچائی ثابت ہوگی، لوگوں پر قرآن کی حقیقت ضرور واضح ہوگی۔ اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا رہے گا۔ وما ربک، اور نہیں رب آپ کا، بغافل، غافل، عما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ اللہ کسی کی بھی عمل سے غافل نہیں ہے۔ سو خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کی باتیں اور اعتراضات سن کر دین کا کام چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو قرآن سنانا ہے، پہنچانا ہے، اور اس کام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم سے اس دین کی خدمت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کام تھا کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلیں لوگوں کو دیکھنے کو ملی، لیکن لوگ پھر بھی نہ مانے۔ اللہ نے تو اپنی نشانیاں دکھائیں، لیکن لوگ پھر بھی نہ مانے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا عمل تو اللہ دیکھ ہی رہا ہے، اب کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو بھی اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارے لیسن مکمل ہوا۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ إن
هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع
آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. جی واضح ہیں ساری آیات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین.